قبلہ کا خطاب شروع ہو گیا. ایک کوئی شعر پڑھ کے میں دعوت خطاب دے رہے ہیں اور قبلہ دے لباس تو یہ مجھے شعر یاد آ گیا. سورج کے پاس ہے شب تاری کا علاج، موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں. سورج کے پاس ہے شب تاری کا علاج، موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں. سورج کے پاس ہے شب تاری کا علاج، موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں. ہے کوئی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لے، غازی کا علم ہے کلندر کے ہاتھ میں. ہے کوئی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لے، غازی کا علم ہے کلندر کے ہاتھ میں. آئیے میں دعوت کتاب پیش کر تیرے خیال کا رستہ جہاں پہ جائے گا. قبلہ آپ کو دعا لینی ہے. تیرے خیال کا رستہ جہاں پہ جائے گا، میرے مزاج کا دریا وہاں پہ جائے گا. تیرے خیال کا رستہ جہاں پہ جائے گا، میرے مزاج کا دریا وہاں پہ جائے گا. گر تراب کا منکر شیطان بنتا ہے، تو تراب کا منکر کہاں پہ جائے گا. آئیے آپ کی سماعت کے حوالے میرے مسلک کی عظیم بہار سرمایہ سنت، فخر سنت، ترجمان سنت، حضرت والا شان حضرت علامہ مولانا بابر مجددی قادری حیدری صاحب. آپ اپنے خوبصورت کتاب کے نال ساڑھے دنوں مرمت فرمان کے ایک باری سجا چوک کے ان استقبال کرو. ایک پتہ لگ جائے حضور دے عاشق ہجے بھی جاگتے پہلے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میں 5 باری حیدر حیدر کہنا، تسی علی علی کہنا. ایک ماحول بن جائے گا کہ قبلہ کتاب اور اچھا کریں گے. پہلے بہت خوبصورت حیدر حیدر، ایک دو میں ہاتھ اٹھا کے 2 بار کہنا حیدر حیدر، حیدر حیدر، حیدر حیدر، حیدر حیدر. آپ سارے حیدر حیدر، حیدر حیدر، حیدر حیدر، نعرہ تکبیر، غلام ہے غلام ہے. سادہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنت، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت. سورہ فاتحہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الہ العالمین جو پڑھائے جانے جانا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، اور جانے جانا کے تو فیض جمیل. آل اطہار ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیل. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے تمام بزرگان دین بالخصوص سید عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، میرے آقا نعمت حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ،
میرے بادشاہ حضرت پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ تمام بزرگوں کی بارگاہ میں بلندی درجات کے لیے اور جتنے حضرات اس عاجز کے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں جو ہمارے اعضاء کربا حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان سب کی قبروں میں اور ہم سب کے دلوں میں اس سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑا تھوڑا سا سارے حضرات قریب ہو جائیں، جنہوں نے دیوار کا سہارا لیا ہے وہ دیوار کا سہارا چھوڑ کر حضور کا سہارا لے لیں تو اچھے رہیں گے۔ ویسے بھی مسجد میں ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ضد نہ کریں، سارے حضرات تھوڑا تھوڑا سا سرکائیں۔ اللہ کو ضدی بندہ نہیں پسند ہے۔ یہ خالی جگہ پر کریں، اٹھ کر کچھ لوگ آگے ہیں، اٹھ کر آگے ہیں کچھ لوگ۔ آپ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں۔ جو باہر بیٹھے ہیں ان سے عرض کروں گا اندر جگہ بن گئی ہے، آپ کے لیے بنوائی ہے، اندر آ جائیں، اٹھ کے آ جائیں، ضد نہ کریں۔ اللہ کو ضدی بندہ پسند نہیں ہے۔ اگر آپ یہیں سے ضد کر کے بیٹھیں گے تو لے کر آپ کیا جائیں گے؟ جو چاولوں کے لیے آیا وہ اپنی جگہ بیٹھا رہے، جو مدینے والے کے لیے آیا اسے اٹھ کر اندر آ جانا چاہیے۔ اور جڑا بندہ نہ لے آنا ہے لاکھ پتہ جاسی ہو حضور واسطے نہیں آیا، آج حضور کے لیے آئے اٹھ کر اندر آ جائیں، ضد نہ کریں، اندر آ جائیں۔ اٹھے جو سامنے دو چار لوگ بیٹھے ہیں، آپ تک آواز نہیں آ رہی، کیوں ضد کر کے بیٹھے ہیں؟ اندر آ جائیں، اٹھ کے کوئی بندہ باہر نہ بیٹھا رہے، اٹھ کے اندر آ جائیں، اٹھیں اندر، اندر نشیب لیں، اندر جگہ خالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بڑی ایمانداری سے پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ جتنا مجمع ہے اتنی آواز نہیں ہے۔ جس بندے کے کلیجے میں ایمان ہے اور اس کے منہ میں زبان ہے اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل تکریم حضرات محترم، آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برادر ہوڈ کے زیر اہتمام نوجوان قیادت نے، اہلیان پل گرہاٹ نے منعقد کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول بنائے فرمائے، اور میرے عزیز صاحبزادہ محمد شفیق شبوری صاحب ہماری اور آپ کی ملاقات کا ایک ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے، آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے، اور ہمارے اظہر کو اللہ تعالیٰ زندگی والی اولاد نصیب فرمائے۔ تعریفیں ساری اس ذات کے لیے ہیں جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ ہوا چلتی ہے تو اس کا ذکر کرتی ہے، پتے سرکتے ہیں تو اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو اس کی پاکی بیان کرتا ہے، چاند چمکتا ہے تو اس کی تقدیس بولتا ہے، تارے دمکتے ہیں تو اس کی تمجید کہتے ہیں، پانی بہتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے، اور دانا اس وقت تک زمین کو پھاڑ کر پودا نہیں بن سکتا جب تک اس کا نام نہ لے، اور بارش کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو ٹپ ٹپ نہیں کرتا، وہ بھی رب رب کرتا ہے۔ آپ بولے یا نہ بولے اس
جامع مسجد صدیقیہ کی ایک ایک اینٹ اس کا ذکر کر رہی ہے. خود فرماتا ہے اپنی امت کو بتلا تیرا اللہ اتنا بڑا ہے کہ جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے. آج جنہیں رب نے معزز بنایا ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیں گے سبحان اللہ. جسے چاہتا ہے، اور تھوڑی سی سادہ کر دے آواز اس کی، جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے. خود فرماتا ہے بتلا امت کو تیرا اللہ اتنا بڑا ہے جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے ذلیل ہونے سے بچا لیتا ہے. بتلا تیرا اللہ اتنا بڑا ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے، زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے. انہیں بتلا تیرا اللہ اتنا بڑا ہے کہ دن میں سے رات کو نکالتا ہے، رات میں سے دن کو نکالتا ہے. انہیں بتلا تیرا اللہ اتنا بڑا ہے کوئی پتا اس کے علم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، کوئی زندہ اس کے رزق کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. انہیں بتلا تیرا اللہ اتنا بڑا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو آسمانوں میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں اور جو زمین میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ اچ شریف کا نام سنا ہے پول دھراٹ والوں نے؟ نہیں سنا؟ سن لیا؟ چلو جنہوں پہلے نہیں سنے سے ہن سن لیا. بولیے بولیے ذرا یہ نام سنا اس شریف کا؟ یہ کسی مسلمان کے نام پر نہیں ہے، یہ کسی مسلمان کے نام پر نہیں ہے، یہ ہندو عورت کے نام پر ہے. یہ دو بہنیں ہیں اچا رانی اور سیتا رانی. اچا کے نام پر اچا ہے، سیتا کے نام پر سیت پور ہے جو جلال پور اور اچ کے درمیان ہے. 850 سال پہلے کا زمانہ ہے. جادوگرنیاں تھی، ایک ہی کھو تھا اچ میں، انہوں نے جادو کر رکھا تھا. وہ آج بھی کھو موجود ہے. جب وہ کھو چلتا تھا اس کے ہر لوٹے سے آواز آتی تھی رام رام رام. 850 سال پہلے حضرت سید جلال الدین حیدر شاہ بخاری سرخ پوش جتنے بخاری سید اس وقت پاکستان میں یہ سارے اسی سید کی اولاد سے ہیں. میری والدہ بھی اسی سید کی اولاد سے ہے. یہ سید اچ کی زمین پر داخل ہوا جب کھو کے قریب سے گزرا. آج تو کمینے لوگ کہتے ہیں نا حضور کچھ نہیں کر سکتے. اس سید نے ایک نظر ڈالی اور کھو کو روک دیا. سبحان اللہ. اونچی نہ کرنا پرچہ ہو جانا توڑے تھے. اس سید نے ایک نگاہ ڈالی کھو روک دیا. نوکرانیاں دوڑی، انہوں نے اونچا سے جا کر کہا کوئی بابا آیا ہے بابا. اس نے ایک نظر ڈالی ہے تیرا جادو توڑ دیا ہے. اونچا نے سیتا سے کہا باہر نکل، کوئی مسلمانوں کا ولی آ گیا ہے. دونوں سید کے سامنے آئے. انہوں نے کہا بابا یہ کھو آپ نے روکا ہے؟ سید نے کہا ہاں ہم نے روکا ہے. انہوں نے کہا کس لیے روکا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے میرے یار کا نام نہیں لیا ہے. جس کی یاری اس کے ساتھ ہے اونچا بولنا پڑے گا سبحان. اس نے میرے یار کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا بابا کھو ہمارا ہے، نام بولے گا جو ہم چاہیں گی. سید نے مسکرا کے کہا نہیں نہیں، کھو بھی اسی کا ہے، نام بھی اسی کا ہی لے گا. کھو بھی اسی کا ہے، نام بھی اسی کا لے گا. انہوں نے کہا نہیں، نام بولے گا جو ہم چاہیں گی. سید مسکرایا. سید نے کہا اچھا تو پھر بلوا سکتی ہو تو بلواؤ. اونچا نے سیتا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، ہوا میں پرواز کی. ایک منتر پڑا، کھو نہ چلا. دوسرا پڑا، کھو نہ چلا. تیسرا پڑا، کھو نہ چلا. چوتھا پڑا، کھو نہ چلا. پانچواں پڑا، کھو نہ چلا. چھٹا پڑا، کھو نہ چلا. منتر ختم ہو گئی. آرتی کاپتی نیچے اتری. سید نے مسکرا کے کہا بلوا لیا ہے. کہنے لگی نہیں. سید نے کہا اب چلے گا. انہوں نے کہا کیسے چلے گا؟ سید کے ہاتھ میں تسبیح تھی. سید نے تسبیح کے ایک منکے پر ضرب لگائی اور ضرب لگا کر کہا اللہ. ادھر سید کی زبان سے اللہ نکلا، ادھر خون چلا. جب چلا تو ہر لوٹے سے آواز آتی تھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اونچا بولیے لا الہ الا اللہ. خود فرماتا ہے جو آسمانوں میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں اور جو زمین میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں. ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جو رب رحمان ہے
رحیم ہے، اور درود و سلام ان پر جو جانے جانا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، نہ ان سا کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ سنیے سنیے سنیے، 1400 کی جماعت ہے صلح حدیبیہ کے میدان میں، اور پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں پانی دیجیے۔ حضور نے نہیں کہا کہ اللہ سے مانگو۔ آج ہمیں تو کمپنی یہی سبق دیتی ہے نا کہ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حضور نے نہیں کہا اللہ سے مانگو، حضور نے نہیں کہا کہ چلو نماز استسقاء پڑھتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو تمہارے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں نا، چلو چل کر کوئی نماز استسقاء پڑھتے ہیں، شاید اللہ بارش برسا دے۔ حضور نے نہیں کہا چلو کوئی ڈاڈی کی توبہ کر لو، حضور نے نہیں کہا چلو کوئی استغفار چوکھی جی پڑھ لو، حضور نے نہیں کہا۔ مسکرائے۔ اب توجہ کیجئے گا، قرآن نے ایک نبی کا ذکر کیا، اس کی قوم کے 12 قبیلے تھے، 40 دن جب صحرا میں رہنا، ہر قبیلے میں 1 لاکھ بندہ تھا، پانی ختم ہو گیا تو 12 قبیلوں کے 12 سردار حضرت موسیٰ کے پاس آئے، انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں پانی دیجئے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا میری قوم پیاسی ہے۔ رب نے کہا کام نہ کر، فضربی عصاک الحجر، اپنا ڈنڈا پتھر پر مار، ابھی پانی کے 12 چشمے پیدا ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے ڈنڈا پتھر پر مارا، چشمے پانی کے 12 پیدا ہوئے۔ قرآن نے پھر دوسرے پیغمبر کا ذکر کیا، 12 سال نبی بیمار رہا، 12 سال کے بعد بیماری جب زبان پر آنے لگی، پیغمبر روئے۔ اللہ نے کہا ایوب کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک زبان تو بچی ہوئی تھی جس سے تیرا نام لیا کرتا تھا، یہ بھی بیمار ہو گئی تو تیرا ذکر کس سے کروں گا؟ اللہ نے کہا غم نہ کر، ارکض برجلک، اپنی ایڑی زمین پر مار، ابھی چشمے 2 نکلیں گے، ایک سے غسل کرنا، ایک کپ پانی پی لینا۔ الحمدللہ میں نے ایوب علیہ السلام کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، اور میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں نبی نے ایڑی ماری تھی تو چشمے 2 نکلے تھے۔ قرآن نے پھر ایک نبی کی ماں کا ذکر کیا کہ جب جناب عیسیٰ پیدا ہونے لگے، اللہ نے کہا پاک مریم میرا حرم چھوڑ دے اور جنگل میں چلی جا۔ پاک مریم جنگل میں آئی، کھجور کے خشک تنے سے ٹیک لگا کر نبی کی ماں بیٹھی تھی، رونے لگی۔ اللہ نے کہا کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا میں بھوکی ہوں، میں پیاسی ہوں۔ رب نے کہا غم نہ کر، کھجور کے خشک تنے کو ہاتھ لگانا تیرا کام ہے، اسے سر سبز کر دینا میرا کام ہے۔ ابھی پکی کھجوریں گزرے گی، کھجوریں کھا اور چڑھ کی طرف دے، وہاں سے پانی نکلا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، پہلے نبی نے ڈنڈا مارا تو چشمے نکلے 12، تو ڈنڈا تو میرے رسول کے پاس بھی تھا۔ بولے نہیں بول کر ہٹوا دو۔ موسیٰ عصا مارے تو چشمے 12 نکلے، عصا تو حضور کے پاس بھی تھا۔ رسول اللہ پتھر پر عصا مارتے، موسیٰ عصا مارے تو چشمے 12۔ زہرا کا بابا مار دیتا تو کتنے چشمے نکلتے؟ لیکن میرے رسول نے کہا میں مثل موسیٰ نہیں جو پتھر پر عصا ماروں، اس لیے کہ پتھروں سے پانی نکلتا ہے، قیامت کی صبح تک نکلتا رہے گا۔ بھئی ایوب نے ایڑی ماری، چشمے 2 نکلے، ایڑی تو میرے اور آپ کے آقا کی بھی تھی، رسول اللہ ایڑی مار دیتے، ایوب ایڑی مارے چشمے 2۔ حسنین کا نانا ایڑی مارتا تو کتنے چشمے پیدا ہو جاتے، لیکن میرے نبی نے کہا میں مثل ایوب نہیں جو ایڑی زمین پر ماروں، اس لیے کہ زمین سے پانی نکلتا ہے قیامت کی صبح تک۔ یہ مائک کو لوٹ دے کار ہو جاتی ہے۔ ہاں جی کوئی بندہ کھڑا کرے جی پر اندر اٹھوا لو بات، نہیں تو یہ چل رہا ہے تو وہاں کار چھیڑ دیتا ہے، وہ بندہ کھڑا کرے گا، وہ بندہ بٹھا دیتا ہے، محنت ضائع کر دیتی ہے۔ توجہ کریں۔ ایوب نے ایڑی ماری تو چشمے 2 نکلے، ایڑی میرے اور آپ کے آقا کی بھی تھی، اگر حسنین کا نانا ایڑی مارتا کتنے چشمے نکلتے، لیکن میرے نبی نے کہا میں مثل ایوب نہیں کہ ایڑی زمین پر ماروں، اس لیے کہ زمین سے پانی نکلتا ہے قیامت کی صبح تک نکلتا رہے گا۔ بھئی مریم درخت کو ہلائے تو جڑ سے چشمہ نکلے، رسول اللہ ہاتھ لگا دیتے، لیکن میرے نبی نے کہا میں مثل مریم نہیں جو درخت کی جڑ سے پانی نکالوں، میں محمد ہوں، میں مٹھی بند کر کے جب ہتھیلی کھولوں گا تو 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری کر دوں گا، میں 5 انگلیوں سے 5 نہریں
جاری کر دوں گا. جب رسول اللہ نے 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری کی نا تو بولنے والے سید کی روح تڑپی. اس نے کہا کوئی مثل نہ ڈھولن دی. جے بھابی بیٹھے تا چپ رہو, جے سنی ہو تا دو میں بابا چپ کے بولو سبحان اللہ. بولنے والے سید کی روح تڑپی. بڑی شان ہے آدم سے انسان تک, مگر کسی نے انگلیوں سے پانی نہیں چلایا. جب رسول اللہ نے انگلیوں سے پانی جاری کیا, ڈولنے والا سید بولا, اس نے کہا کوئی مثل نہ ڈولن دی, چپ کر میرے لیے. انگلیاں جو بھی کدے پانی نکلا ہے, انہوں نے کہا چپ کر, چپ کر میرے لیے, اتھے جا نہیں ہوں بولن دی. ان پر سلام جو بے مثل ہے, بے مثال ہے, نہ ان سے کوئی تھا, نہ ان سے کوئی ہے, نہ ان سے کوئی ہوگا. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, امام اہل محبت, مجدد دین و ملت, جن کی نسبت سے ہم بریلوی کرتے ہیں, نسبت والے ہیں نا. اچھا تھوڑے جو بندہ بول سکتا ہے جڑا کسی پیر کا مرید ہے, جڑا رانے مرید ہے, چپ رہے. انہیں پتہ لگ سی بھی بیگم صاحبہ نے کتنے مرید ہیں, پیران نے کتنے مرید ہیں. خان ہے جس کی نسبت سے ہم بریلوی کہلاتے ہیں. یہ بابا قوم کا پٹھان ہے, یہ بابا قوم کا, بولنا پڑے گا ذرا, یہ بابا قوم کا پٹھان ہے. جب کمینے لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی کسی تحریر میں, کسی تصریف میں, کسی فتوے میں, کسی کلام میں عیب نظر نہ آیا نا, تو انہوں نے کہا احمد رضا کالے رنگ کے تھے. احمد رضا کروڑ پکا, ہم تقریر کر رہے تھے یوم رضا پر, پرچی آ گئی, یہ جس رضا کی تم اتنی باتیں کرتے ہو, احمد رضا کالے رنگ کے تھے. میں کہتا کمینے ہوئے پٹھان تے ہوئے کالے رنگ دا, ایڈی تبدیلی تے عمران خان بھی نہیں لے کے آیا. ہوئے پٹھان تے ہوئے بولے ذرا, بولے ذرا, ایڈی تبدیلی تو میں کہتا عمران بھی نہیں لے کے آیا. توجہ کرنا, یہ بریلی کا تاجدار ہے نا, قوم کا پٹھان ہے. جب حضور کو دیکھا نا تو کیا کہا, زمین و زمان تمہارے لیے. عقیدہ برادرہوڈ والوں کا بھی یہی ہے, تو سبحان اللہ پھرانی چاہیے. زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و چنا تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. پھر بریلی کے تاجدار نے قدم آگے کیا اور مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا دہن میں زبان تمہارے لیے. جن کی نواز شریف کے لیے وہ چپ رہے, جن کی زرداری کے لیے چپ رہے, جن کی عمران کے لیے چپ رہے, جن کی حضور کے لیے وہ سبحان اللہ بول سکتے. کہا دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یہ زبان بھی آپ کے لیے, یہ جان بھی آپ کے لیے. اب توجہ کیجئے گا, یہ بابا تھا قوم کا پٹھان. جب اس نے حضور کو دیکھا تو کہا زبان بھی تمہارے لیے, جان بھی تمہارے لیے. لیکن یہ جو بابا تھا نا بولنے والا, یہ تھا قوم کا سید. جب اس نے حضور کو دیکھا, اس نے کہا نہیں 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 نہیں, زبان حضور کے لیے نہیں ہے, جان حضور کے لیے نہیں ہے, اس صورت نو میں جان رکھا. آپ میں سے جس نے بیگم صاحبہ کو کہنا تو میری جان ہے وہ چپ رہے, جس کا عقیدہ ہے حضور میری جان ہے وہ اونچا سبحان اللہ. یہ بابا تھا نا بولنے والا, یہ سید تھا. اس نے جب حضور کو دیکھا, اس نے کہا نہیں نہیں, جان حضور کے لیے نہیں ہے, اس صورت نو میں بولنا پڑے گا, صورت نو میں گنگا بندہ چپ رہے, جس کے منہ میں زبان اور زبان بھی حضور کے لیے اسے بولنا چاہیے. اس صورت نو میں اچھا بولے جذرا, اس صورت نو میں جان رکھا, اس صورت نو میں جان رکھا. اچھا کسی بندے کو یہ خطرہ ہے نا کہ میں کتنے اچھا بولے تو فوت ہی نہ ہو جاؤں, تو اسے مر جانا چاہیے. اس لیے یہ کہتا ہوا مر گیا نا, حضور میری جان ہے, بغیر نصاب جنت میں داخل ہے. صورت نو میں سارے علیہ بھی نہیں بولے, صورت نو میں سید جو نہیں بولتے نا, اصل میں مسئلہ یہ ہے انہیں محبت نہیں ہوئی ہے. یہ کیا چیز ہے, یہ ہاں بولیے کیا ہے, لکڑی. یہ کیا ہے, لکڑی. جاندار ہے کہ بے جان ہے, آواز آنی چاہیے, بے جان ہے. لیکن جب حضور سے لگ گئی تھی نا تو بول پڑی تھی. یہ بخاری ہے, سبحان اللہ. کھجور کا ایک خشک تنا تھا, خشک مڈ تھا, جمعے کا خطبہ حضور ٹیپ لگا کر دیتے تھے. پھر ایک صحابی آئی, اس نے کہا میرا غلام ہے, لکڑی
لکڑی کا کام جانتا ہے, اجازت ہو تو بیٹھنے کے لیے کوئی چیز بنوا دوں. فرمایا ہاں ہاں ایسے ایسے ممبر بنوانا. وہ ممبر بن کر آیا, جمعے سے پہلے ممبر رکھ دیا گیا, رسول اللہ ممبر پر بیٹھے. صحابہ کہتے ہیں حضور نے خطبہ شروع کیا, مسجد میں رونے کی آواز آنے لگی. کہتے ہیں ہم نے دائیں بائیں دیکھا, آواز تو رونے کی آتی تھی مگر رونے والا نظر نہیں آتا تھا. کہتے ہیں اچانک آواز پھر بلند ہوئی, کوئی یوں روتا تھا جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے مرنے پر روتی ہے. اور محدثین نے لکھا جب وہ کھجور کا تنا روتا تھا نا, اس میں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اڑ اڑ کر गिरते थे. कहते हैं जब हमें पता न चला ना कौन होता है, अचानक हजूर ने जुमे का खुतबा छोड़ा. हजूर मिंबर से नीचे उतरे और हजूर ने उतर कर खजूर के उस तने को अपने सीने से लगा दिया. हजूर ने ऐसे उसे बाजुओं में, कहते हैं जब हजूर के तने से लगा ना वो सुकून में आ गया, यूं सिस्कियां लेने लगा जैसे बच्चा माँ के सीने से. अब हजूर ने उसे यूं थपथपाना शुरू किया, यूं थपकी देनी शुरू की. जब वो बिल्कुल पुरसकून हो गया ना तो हजूर ने उसे पूछा किस चीज ने रुलाया तुझे? किससे पूछा? जिसमें जान नहीं थी, लेकिन जब मुस्तफा की पुश्त लगी तो उसमें भी जान आ गई. हजूर ने उसे पूछा किस चीज ने रुलाया? जिसकी जुबान नहीं थी ना वो बोला, जिसकी जुबान नहीं थी वो बोला. उसने क्या कहा? उसने कहा या रसूल अल्लाह, हर जुमे आप मेरे साथ पुश्त लगाकर खुतबा देते थे, लेकिन आज जब मिंबर पर बैठे मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका हूँ, मैं इसलिए रोया हूँ. अब हजूर ने उसे फरमाया अच्छा तू चाहे तो मैं तुझे अभी सरसब्ज कर दूँ, और अगर तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत में अपना साथी बना लूँ. उसने कहा मैं दुनिया के बदले जन्नत की रफाकत पसंद करता हूँ. हजूर ने फरमाया इसे उखाड़ कर मेरे मिंबर में मेरे कदमों के नीचे रख दो. और लकड़ी को मोहब्बत हजूर से हो जाए तो वो बोल उठती है, हम तो फिर जीते जाते हैं. बोलिएगा सैयद ने क्या कहा? सूरत लो में फिर सोचा एक मेरे दी की जान तो नहीं है ना, ये जमीन आबाद है तो हजूर के सदके में आबाद है, ये आसमान खड़ा है तो हजूर की वजह से खड़ा है, ये सूरज चमकता है तो हजूर की वजह से, ये चांद रोशन है तो हजूर की वजह से, ये तारों की दमक है हजूर की वजह से, ये हूरों का बांधपन है हजूर की वजह से, ये फरिश्तों की मुस्कुराहट है हजूर की वजह से, ये जो बारिश की रिमझिम है हजूर की वजह से, ये जो हवा की ठंडक है हजूर की वजह से, ये जो पत्तों पे हरियाली है हजूर की वजह से, ये जो आंखों में नूर है ये भी हुजूर की वजह से है, ये जो कलेजे में सरूर है ये भी हुजूर की वजह से है. तो सैयद ने कदम आगे किया और क्या कहा? जान आखा के जाने जहान, जान आखा के जाने जहान आखा. फिर सोचा ये भी थोड़ा है, हजूर का शान तो इससे भी ज्यादा है. फिर कदम आगे किया और क्या कहा? सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान जो शाना सब बन गया. आप समझ आइए हजूर कैसे हैं? बेमिसल है कोई हजूर वर्गा? बोले ना तो सब है कोई हजूर वर्गा? आवाज आनी चाहिए. है कोई हजूर वर्गा? है कोई हजूर वर्गा? इसलिए बड़े बड़े कह गए चुप कर मेरे अली. और कोट पिठल वाले बाबे ने कहा था हकीकत मोहम्मद दी पाक कोई नहीं सकता, इथां चुप दी जाए, इथां बोले जरूरत होता तो माशाल्लाह वैसे ही चुप हो, कौन चुप ना हो इंज चुप हो, इथां चुप दी जाए, अल्लाह कोई नहीं सकता. जो बेमिसल है बेमिसाल है. मैंने 2 आयतें पढ़ी हैं बदुआ वल्लैल इज़ा सजा. कितने हसीन है आका. तो मेरे ज़हन में ऐसा है कि मैं हजूर के हुस्न पर ही कोई 2 बातें आपके सामने कर लूँ, 2-3 बातें आपको सुना दें हजूर के हुस्न में. इंशाल्लाह जो दिल दे करने ना सुनिए ना तो रूह निकल जाएगी, पर मदीने वाले का इश्क ना निकल सी. अब तवज्जो कीजिएगा कितने हसीन आका. यार इतने हसीन के बनाने वाले ने कसम उठाई, जिसने बनाया उसने बनाकर का बदुआ मुझे तेरे मुखड़े की कसम वल्लैल इज़ा सजा. और तेरी तवज्जो है, जुल्फे तो सारे नबियों की थी. क्यों जी कारी साहब हजरत जुल्फे तो सारे नबी, मगर वो कौन है जिसकी जुल्फों की कसम उठाई? चलते तो सारे नबी थे, मगर वो कौन है जिसके चलने पर कहा ला उक़सिमु
بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ. بھئی بولتے تو سارے تھے مگر کس کے بولنے پر کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ارے توجہ کرنا، جان تو سارے نبیوں کی تھی مگر کس کی عمر کی قسم اٹھائی. بولتے تو سارے نبی تھے مگر کس کے لیے کہا وکیل ربی. جب تو کہتا ہے اے میرے رب، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. مسکراتے تو سارے نبی تھے، ارے شان والے تو سارے نبی تھے مگر کون ہے جس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کہا؟ کون ہے جس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کہا؟ جس کی رضا کو اپنی رضا کہا، جس کی عطا کو اپنی عطا کہا؟ وہ کون ہے جس کی عطات کو اپنی عطات کہا؟ بھئی اولاد تو سارے نبیوں کی تھی مگر وہ کون ہے کہ جس کی اولاد کے لیے کہا کہ یہ پلیتی کے نزدیک نہیں آ سکتے، پلیتی ان کے نزدیک نہیں آ سکتے. ہے کوئی کائنات میں حضور جیسا؟ کتنے حسین آقا. ہمارے ہم تو آج تک یہی بیان ہوا ہے اللہ نے آدم کا علم حضور کو دے دیا، نوح کی فہم دے دی، موسیٰ کی گرفت دے دی، فلاں نبی کی یعقوب کا ذریعہ دے دیا، فلاں جتنے نبیوں کی جو شان تھی یہ عمومی خطیب جو تھے وہ حضور کو دے دی. یہ حضور نہیں ہے، یہ حضور نہیں ہے. سارے نبی کیا ساری کائنات کی شانیں مل بھی جائیں تو وہ حضور کی ایک شان کے برابر نہیں ہو سکتی. اگر عقیدہ ہے تو پھر سبحان اللہ بھی ہونی چاہیے آگے سارے مل بھی جائیں، سب کی شان مل جائے. یہ حضور کی شان نہیں ہے، یہ حضور کی شان نہیں ہے. حضور علی مسادیہ کے گھر گئے، پھر عورتیں مل کے آ گئی، تو دیا نہیں جلاتی ہے. ساری رات اس نے کہا میں نے تو جلائے نہیں کبھی، تو بجاتی نہیں، ان کا جلایا ہی نہیں. ان کا پاگل ہے، تیرے دروازے کی درزوں سے روشن چھن چھن کر باہر آتی ہے. اس نے کہا جب سے محبوب لائی ہوں شام کو چہرے سے نقاب اتار دیتی ہوں، کپڑا ہٹا دیتی ہوں تو ذرا نور اللہ نور ہو جائے. یہ حضور کی شان نہیں ہے، یہ حضور کے نوکروں کی شان ہے، حضور کے غلاموں کی شان ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے صحابی ہے، نام ہے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ. شان کیا تھی؟ اندھیرے کمروں میں جاتا تھا تو کمرے روشن ہو جاتے تھے، اندھیری حویلیوں میں قدم رکھتے حویلیاں روشن. ایک مرتبہ کسی نے کہا اے حسین کیا شان پائی ہے تم نے، یہ کہاں سے مقام حاصل کیا؟ تم بند کمروں میں قدم رکھتے ہو، تیرے چہرے کے نور سے کمرے روشن ہو جاتے ہیں، تم حویلیوں میں قدم رکھتے ہو حویلیاں روشن ہو جاتی ہیں. حضرت حسین نے کہا وہ ایک ہی اللہ ہے جہاں سے شانیں ملتی ہیں. انہوں نے کہا کہاں سے ملی؟ انہوں نے کہا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے ملی. انہوں نے کہا کیسے ملی؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ حضور کو وضو کروا رہا تھا، جب نبی پاک مسح کرنے لگے نا تو مسح کرتے کرتے حضور نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا. کہتے ہیں اس دن کے بعد میں اندھیرے کمروں میں قدم رکھتا ہوں، کمرے میرے چہرے کے نور سے روشن ہو جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ مصطفیٰ. فرماتے ہیں بند کمرے میرے نور سے روشن ہو جاتے ہیں. یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے. کتنے حسین آقا. کائنات میں کوئی بندہ جتنا بھی سونا ہو نا اس کی گالوں میں دوسرے کی تصویر نہیں نظر آ سکتی. جتنا بھی سونا اس کی گالوں میں دوسرے کی شکل. حضرت علا حضرمی رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے. حضرت قتادہ بن نعمان گئے تیمارداری کے لیے. اور جانتے ہیں یہ قتادہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کی آنکھ جنگ میں نکل آئی تھی، تیر لگا تھا اور ڈیلا باہر آ گیا تھا. انہوں نے تیر کھینچا اور وہ پھٹا ہوا ڈیلا اٹھا کر حضور کے پاس آئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ مجھے آنکھ دیجیے، میری آنکھ نکل گئی، مجھے آنکھ دیجیے. جب قتادہ نے یہ کہا نا تو حضور نے مسکرا کے کہا قتادہ تجھے آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ تجھے آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ تو آگے وہابی نہیں تھا، صحابی تھا. اس نے کہا آنکھ میں نے مانگی ہے، جنت آپ نے بولی ہے، اب میں دونوں چیزیں لے کر جاؤں گا. آنکھ میں نے مانگی ہے، جنت آپ نے بولی ہے، اب میں دونوں چیزیں. حضور نے کہا نیڑے ہو، وہ نیڑے. حضور نے لواب لگا کے نا وہ ڈیلا اپنی جگہ رکھا. فرماتے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں قتادہ کی جان ہے وہ آنکھ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی. یہاں علماء چپ ہے مگر صوفیہ نے قلم اٹھا. انہوں نے کہا قتادہ نے آنکھ مانگی تھی، حضور نے آنکھ دے بھی دی، مگر یہ کیوں کہا کہ تو جنت لے لے؟ انہوں نے تو آنکھ مانگی تھی، حضور نے انہیں آنکھ دے بھی دی، تو پھر
ضرورت کیا تھی یہ کہنے کی جنت لے لے؟ انہوں نے کہا حضور نے اس لیے کہا کہ قتادہ جنت لے لے، حضور کائنات کو بتانا چاہتے تھے میں محمد صرف دنیا کی نعمتیں نہیں دیتا، میں رب کی جنت بھی عطا کر دیتا۔ یہ قتادہ بن نعمان، اب سمجھ آ گئی؟ وہ بیمار تھے، ایک ہے انہوں نے پوچھن واسطے تے جدو پوچھن کہنا تے این شکری صاحب آمنے سامنے بیٹھ کے کرتے سن گلا، قتادہ بن نعمان تے حضرت نے گلا کرتے سن، بندہ گزرے حضرت قتادہ دی کان پیچھوں، زبان سمجھ آ رہی ہے ہمارا؟ بندہ گزرے آپ کان پیچھوں، اس گزرتے بندے کو انہوں نے حضرت علی کی گالوں میں سے دیکھا، بندہ گزرتے ہوئے انہوں نے حضرت علی کی گالوں میں سے بندے کو گزرتے دیکھا، قتادہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کیا لگاتے ہو؟ کیا استعمال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بندہ میری پیٹھ کے پیچھے سے گزرا، اس گزرتے بندے کو میں نے تمہاری گالوں میں سے گزرتے دیکھا، کون سا فارمولہ لگاتے ہو؟ کون سا نسخہ لگاتے ہو؟ اللہ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا کچھ نہیں لگاتے۔ انہوں نے کہا پھر یہ کمال کہاں سے؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ حضور ہمارے گھر دعوت پر تشریف لائے تھے، جب رسول اللہ کھانا تناول فرما کر جانے لگے نا تو میں راستے میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، حضور نے دیکھا تو فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی وہ برادری بڑے تانے دیتی ہے، رنگ میرا ذرا پکا ہے، کوئی کرم ہو جائے۔ کہتے اتنا سنا تو مسکراتے ہوئے نا چلتے چلتے حضور نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا۔ اللہ کہتے ہیں اس دن کے بعد سے جس نے کنگھی کرنی ہوتی ہے نا وہ شیشہ نہیں دیکھتا، ہمارے گالوں کو دیکھ کر ہی اپنے بالوں میں تو حضور کے غلاموں کی شان ہے۔ اللہ نے آدم کا علم دے دیا اور نوح کی خیر دے دی، مولا علی کی شان ہے۔ ہاں ہاں یہ مولا علی کی شان ہے، یہ حضور کی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا من اراد ینظر علی آدم فی علمہ وعلی نوح فی فہمہ وعلی ابراہیم فی بطشہ وعلی یوسف فی حسن جمالہ وعلی ابراہیم وعلی موسیٰ فی بطشہ وعلی ابراہیم فی علمہ وعلی یوسف فی حسن جمالہ وعلی یوسف فی حسن جمالہ وعلی ایوب فی صبرہ وعلی یحییٰ بن زکریا فی زہدہ وعلی عیسیٰ فی ہدایتہ فلینظر علی وجہ علی ابن ابی طالب۔ حضور نے انبیاء کا ذکر کیا، صحابہ کے دل میں حیرت حسرت پیدا ہوئی، کاش ہم آدم کو دیکھتے اور نوح کو دیکھتے اور پھر ابراہیم کو دیکھتے اور موسیٰ کو دیکھتے اور یوسف کو دیکھتے اور ایوب کا صبر دیکھتے اور یحییٰ کا زہد دیکھتے، عیسیٰ کی ہدایت دیکھتے، موسیٰ کی بطش گرفت دیکھتے، یحییٰ کا زہد دیکھتے، ہم آدم کا علم دیکھتے، نوح کی فہم دیکھتے، ابراہیم کا علم دیکھتے۔ جب حسرت پیدا ہوئی حضور نے کہا حیران اور پریشان کیوں ہو؟ میں ارادہ این ینظرا، اگر تم میں سے کوئی یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ دیکھوں آدم کا علم، نوح کی فہم، ابراہیم کا علم، موسیٰ کی گرفت، یوسف کا حسن، ایوب کا صبر، یحییٰ کا زہد، عیسیٰ کی ہدایت، فَلْيَنْظُرْ عَلَىٰ وَجْهِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، تو یہ ساری شانیں تو رب نے میرے علی کو دے دیا، اسے میرے علی کو دیکھ لینا چاہیے، اسے میرے علی کو دیکھ لینا چاہیے۔ یہ شانیں تو اللہ نے علی کو دی ہے، یہ شانیں تو اللہ نے علی کو دی ہے، اسے میرے علی کو دیکھ لینا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، کوئی بندہ سامنے کتابوں والی الماری لگا کر پیچھ بھاگ لے، آگے قرآن رکھ کے بیٹھ جائے اور جو مرضی وہ کیمرے کے سامنے کہہ دے۔ ہماری نوجوان نسل کہتی ہے سکالر تو یہ ہے، ہمارا مولوی تو ابھی تک سورہ یوسف ہی پڑھ رہی، سے کیا پتا؟ تحقیق تو اس کی ہے، یہ دیکھتے نہیں اس کی اگاڑی کیا ہے پچھاڑی کیا ہے۔ یہ کسی گستاخ کی نسل سے ہے، کسی گستاخ کی اولاد سے۔ وہ جیلم کا ایک کمینہ جو بیٹھا ہوتا ہے نیٹ پر، کبھی کہتا ہے حسین نے نیزے پر قرآن نہیں پڑھا، کبھی کہتا ہے علی مشکل کشا نہیں ہے، کبھی ولیوں کو بھونکتا ہے، کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھونکتا ہے، کبھی صحابہ کو بھونکتا ہے۔ وہ کمینہ ہمارے بچے کہتے ہیں اسکالر، جانتے ہو یہ کس کا شاگرد ہے؟ یہ لاہور والے اس ڈاکٹر کا شاگرد ہے جس نے مرنے سے 1.5 سال پہلے کہا تھا کہ مولا علی نے شراب پی کر مغرب کی نماز پڑھائی، اور جب پہلی رکعت میں علی سورہ کافرون پڑھنے لگے علی قرآن بھول گیا۔ میں نے کہا کمینے، جس کا بیٹا نیزے پر چڑھ کر قرآن نہ بھولا، جڑے مولوی نہ آلے نو چپ رہے، جڑے حسین نہ آلے نو ہاتھ چوک کے بولا۔ میں نے کہا کمینے، جس کا بیٹا نیزے پر چڑھ کر
قرآن نہ بھولا، اس کا باپ مصلی پر قرآن کیسے بھول سکتا تھا جسے رسول نے کہا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن تیرے ساتھ ہے، تو قرآن کے ساتھ ہے اور تم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اے علی جب تو حوض کوثر پر آئے گا قرآن اس دن بھی تیرے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آئے گا۔ توجہ کرنا، جس سے کسی نے پوچھا تھا قرآن کیسے پڑھتے ہو، انہوں نے کہا تھا گھوڑے کی رکاب میں قدم رکھتا ہوں، جتنی دیر میں قدم دوسری رکاب میں آتا ہوں علی پورا قرآن ختم کر دیتا ہوں۔ یہ نے کہا تھا قرآن کا سارا علم الحمد شریف ہے، الحمد کا سارا علم بسم اللہ شریف ہے، بسم اللہ کا سارا علم اس کے با میں ہے، اور با کا سارا علم اس کے نیچے والے نقطے میں ہے۔ انا نقطہ تو تحت البا، میں علی کو بے کے نیچے والا نقطہ ہوں۔ وہ قرآن بولا جو فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے یوں علم دیا جیسے چڑیا اپنے بچے کو چوک دیتی۔ بڑا سوکھا پچا گیا، ایڈا سوکھا نہ ہوں پچانا، کدے تکے چڑیا میں چوک دے دیا، بولو بول کر ہٹ کر دو، کدے تکے کیسے دیتی ہے، اس کا بچہ منہ کھولتا ہے آ، اڑتی ہے، دانا تلاش کرتی ہے، لا کر اسے منہ میں ڈال دیتا، وہ نکل کر پھر کہتا ہے آ، اور پھر جاتی ہے، پھر دانا لا، اور پھر منہ میں ڈالتی ہے، نکل کر کہتا ہے آ، اور پھر جاتی ہے، پھر لے کر آتی ہے۔ علی کہتے ہیں رسول اللہ نے یوں علم دیا، نبی اللہ سے علم لیتے تھے، پھر میرے سینے میں ڈال دیتے تھے، جب میرے سینے میں ڈال دیتے میں کہتا تھا یا رسول اللہ اور عطا کیجیے، حضور پھر اللہ سے لیتے، پھر میرے سینے میں ڈالتے، میں کہتا اور دیجئے، پھر اللہ سے لیتے، پھر میرے سینے میں ڈالتے۔ پھر کتنا علم تھا زمانے خلافت میں، کسی بستی میں تشریف لے گئے، بستی کے لوگ بڑے پریشان تھے، مولا نے کہا کیا بات ہے، انہوں نے کہا یا علی ہمارے علاقے میں ایک یہودی ہے، ستاروں کا علم جانتا ہے، اپنے علم کے زور پر ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں علم تو اس کے پاس ہے، ہمارے مولوی تو صرف تسبیحیں پھیرتے ہیں۔ مولا نے کہا پھر، انہوں نے کہا بڑی اچھی بات آپ آ گئے، ایسا کریں آپ دعا کریں کہ وہ مر جائے، آپ دعا کریں کہ وہ مر جائے۔ جب یہ کہا نا تو مولا کا چہرہ جلال سے سرخ ہوا، آپ نے کہا تم نے ہم اہل بیت کو نہیں پہچانا، ہم دنیا میں موت بانٹنے نہیں آئے، ہم تو زندگیاں بانٹنے کے لیے۔ جو علی پاک کی غلامی کے صدقے زندہ، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے آپ نے فرمایا ہم اہل بیت موت بانٹنے نہیں آئے، ہم زندگیاں بانٹنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اسے بلایا گیا، وہ مولا کے سامنے آ کر بیٹھا، وہ جانتا نہیں تھا آپ علی ہیں، اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کتنے بڑے علی ہیں، علی کا مطلب آلہ ہوتا ہے نا، یہ بھی جانتا تھا۔ وہ آیا، اس نے اپنا علم ظاہر کرنا شروع کر دیا، مولا چپ کر کے سنتے رہے۔ اتنے میں کھانے کا وقت آ گیا۔ اب عرب کا دستور یہ ہے سالن شوربے والا ہو تو برتن بڑا ہوتا ہے، سالن شوربے والا تھا، برتن بڑا تھا، کھانا آیا، آپ نے کہا کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں، فرمایا شروع کر۔ اس نے روٹی اٹھائی، ادھر سے مولا نے اٹھائی، جب ٹکڑا توڑ کر ڈبونے لگا، آپ نے کہا اس کو رک جا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا اسے سرید نہ بنا لے، عربی میں سرید کہتے ہیں، پنجابی میں چوری کہتے ہیں، سرائکی میں صحبت کہتے ہیں، یہ سنت ہے رسول اللہ کی۔ حضور شوربے میں روٹی چور کر تناول فرمایا کرتے ہیں، یہ سنت ہے، مگر پول کے راٹ والوں سے عرض کروں گا یہ سنت گھر میں زندہ کرنے والی ہے۔ اب کسی کی دعوت پہ جاؤ نا، وہاں ڈوگے میں روٹیاں نہ چور لینا، اس کے اور مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب سنت ضرور زندہ کرنا مگر اپنے گھر کے اندر زندہ کرنا۔ اب توجہ ہو گئی آپ کی، سمجھ آ گئی؟ سنت ہے۔ آپ نے کہا سرید نہ بنا لو، اس نے کہا بالکل۔ آپ نے کہا توڑ اپنی روٹیاں، اس نے اپنی روٹیاں توڑی، مولا نے اپنی توڑی۔ جب دونوں کے ٹکڑے مل گیا، یہودی نے ہاتھ بڑھایا، آپ نے کہا رک جا، تم کھا نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تو پلید ہے، میں پاک ہوں۔ جس بات کی ہے جس کی ماں نے علی کی محبت میں بوٹی دی ہے، سبحان اللہ بولی۔ آپ نے کہا تو پلید ہے، میں اونچا بولیے ذرا، میں۔ آپ نے کہا تو بے ایمان ہے، میں کلے ایمان ہوں۔ تو بے ایمان ہے میں کلے، جو مانتا ہے اسے بولنا چاہیے، تو بے ایمان ہے میں کلے ایمان ہوں، تو بے ایمان ہے میں کلے ایمان ہوں۔ اس نے کہا یا علی اگر کھلانا نہیں تھا تو دعوت کیوں نہیں تھی؟ فرمایا کھا تم اب بھی سکتے ہو مگر ایک شرط ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ فرمایا اس میں سے اپنے ٹکڑوں کو علیحدہ کر لے، اس میں سے اپنے ٹکڑوں کو علیحدہ کر لے۔ اس کے پیروں سے زمین نکلی۔ اس نے کہا یا علی روئے زمین پر ابھی تک ایسا علم ایجاد نہیں ہوا کہ جو چوری میں سے ٹکڑوں کو جدا کر دے۔ مولا مسکرائے، فرمایا جو کسی کے پاس نہیں ہے وہ علم ہمارے پاس جو کسی کے پاس نہیں وہ ہمارے پاس تو ہے۔ اس نے کہا اچھا تم اس میں سے روٹی کے ٹکڑے جدا
لی اور ایک ہی جملہ کہا کہ جو میرے ہو وہ اوپر اوپر آ جاؤ. اب بولے گا وہی جو علی والا ہے. ایسے ہی ونڈ ہو جاسی فرمایا جو میرے ہو وہ اوپر آ جاؤ. جن ٹکڑوں کو علی کے ہاتھ لگے تھے وہ اوپر آ گئے, وہ قدموں میں گرا. اس نے کہا کلمہ پڑھائیے. فرمایا کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا جس کا حکم روٹی کے ٹکڑے بھی مانتے ہو میں غلام کیوں نہ بنوں. مولا نے مسکرا کر کہا سن یہ تو روٹی کے ٹکڑے ہیں نا, قیامت کی صبح تک جو میرے ہوں گے وہ اوپر اوپر ہی رہیں گے. جو میرے ہوں گے وہ اوپر. تو پھر بولیے غوث پاک اوپر ہے کہ نہیں؟ داتا صاحب اوپر ہے کہ نہیں؟ بابا صاحب اوپر ہے کہ نہیں؟ سلطان باہو اوپر ہے کہ نہیں؟ خواجہ عبدالحکیم اوپر ہے کہ نہیں؟ رکن عالم اوپر ہے کہ نہیں؟ دولڑے والا اوپر ہے کہ نہیں؟ پاک پتل والا اوپر ہے کہ نہیں؟ ملتان والا اوپر ہے نہیں؟ اچ والا اوپر ہے کہ نہیں؟ ارے سیون والا اوپر ہے کہ نہیں؟ یہ تو بڑے بڑے ہیں. اگر شفیق شکوری بھی علی کا بن جائے تو یہ بھی پل گراٹ میں اوپر والا ہے. فرمایا جو میرے ہوں گے وہ قیامت کی صبح تک اوپر. یہ ہے علی. تو کوئی علی جیسا نہ ہو سکا. حضور تو پھر حضور ہے. نہیں یہ کلیجہ ٹھنڈا ہوا تو ہم بولنا چاہیے. یہ تو علی ہے. کوئی حضور جیسا علی تو علی ہے. کوئی ہو سکتا ہے حضور جیسا؟ کتنے حسین کا. وہ ایک دن آئے ہوئے تھے نا جبریل تے حضور نے ان فرمایا کہ تو جو ساری دنیا تکی بیٹھا ہے تے سارے نبیوں نے بھی تکیا ہے تے ولیاں نے بھی تکیا ہے تے مشرق اور مغرب اور شمال جنوب تے ساری کائنات میں کیے کوئی ساڑھے ورگا بھی تینوں نظر آیا؟ کوئی ساڑھے ورگا بھی تکیا ہے؟ اب جبریل نے کیا کہا؟ اس نے کہا قلب تو مشارق الارض مغاربہ. اب توجہ کر. اس نے نظر تو نہیں کہا, اس نے بصر تو بھی نہیں کہا. عربی میں نظر تو بھی دیکھنا ہے, عربی میں بصر تو بھی دیکھنا ہے. اس نے قلب تو کا لفظ استعمال کیا. نظر تو کیا, کوئی بندہ آپ کے مین روڈ سے گزرے تو روشنیاں دیکھ کر وہ اندازہ لگا لے گا کہ یہاں میلاد ہو رہا ہے. اس نے مسجد پر نظر ڈالی, اسے پتہ چل گیا یہاں میلاد ہے, وہ گزر گیا. اسے کہتے ہیں نظر تو. چلتے چلتے اس نے نظر ڈالی, چلتے چلتے اس نے اونچا بولیے ذرا, اسے نظر تو. بصر تو کیا ہے, اس نے موٹر سائیکل دوڑی, اب باہر دروازے پر کھڑی کی, اندر مسجد میں آ اور جوتی والی جگہ کھڑے ہو کر اس نے دیکھا. اس نے کہا کہ پیر صاحب لال کپڑوں میں تقریر کر رہے ہیں. بندہ 200-250 بیٹھا ہوا ہے, لائٹیں لگی ہیں, بڑی زور سے محفل چل رہی ہے. وہ نکل گیا. اگلے چوک پر کسی نے پوچھا کہاں کیا ہو رہا تھا, آواز کیسی؟ اس نے کہا صدیقی رضویہ مسجد میں حضور کا میلاد ہو رہا تھا. لال کپڑوں والے پیر صاحب تقریر کر رہے تھے, تقریر زوروں سے چل رہی تھی. بندہ 150-250 بیٹھا تھا, ہاتھ اوپر ہی اوپر رہتے تھے ان کے, سبحان اللہ ہو رہی تھی. اب وہ یہ تو بتا سکتا ہے مگر وہ ہمارا نام نہیں بتلا سکتا, وہ آپ کے نام نہیں بتلا سکتا, وہ آپ کی قومیں نہیں بتلا سکتا, وہ قبیلے نہیں بتلا سکتا, وہ ہمارے چہرے نہیں بتلا سکتا, وہ ہمارے رنگ نہیں بتلا سکتا. یہ تو بتلا سکتا ہے کہ بندہ تو 250 تھا, محفل سجی تھی, ممبر پر کوئی بیٹھا تھا, تقریر ہو رہی تھی, کیمرہ بھی لگے ہوئے سی, یہ بھی اس تک لیا, ساؤنڈ چلتا پیا سی, یہ بھی تک لیا. اسے کہتے ہیں بصر تو. مگر قلب تو کیا ہوتا ہے؟ جبریل نے یہ نہیں کہا نظر تو, ہم نے چلتے چلتے دیکھا. بصر تو بھی نہیں کہا, بھی نیڑے تکیا. اس نے کہا قلب تو. قلب تو کیا ہوتا ہے؟ اے ساڑھے گھراں وچ مائیاں بیبیاں جداں دال یا چاول پکانے ہون نا, وہ پھر کسے سانے وچ پا لیندیاں, کسے پرات وچ کسے پرات وچ پا لیندیاں, تے پھر وہ کی کردیاں دانا دانا کوئی روڑ, کوئی کنکر, کوئی بٹا, ماں بھی ہوں تک دانا دانا لہدا ہی کرتا پیا. دانا دانا علیحدہ کرتی, کوئی روڑ, کوئی کنکر, کوئی بٹا نہ وچ ہانڈی چلا جائے. اسے عربی میں کہتے ہیں قلب تو. اس نے کہا اوپر اوپر سے نہیں دیکھا, نہیں تکیا, اسا ایک ایک نو اچھی طرح تکیا, اینڈ تکیا جی میں مائیاں دال تے چاولا نو ایک ایک دانا کر کے حضور ایک ایک نو علیحدہ کر کے تکیا. پر تیرے ورگا سونا اگر تیرے ورگا سونا نہیں تکیا. یہ تو کہا نا انہوں نے. اور وہ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک دن دل کی حضور کی زیارت کروں. فرماتے ہیں رات 14ویں کی تھی, میں مسجد میں آیا, کچی مسجد تھی, کھجور کا تنا تھا, حضور ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے حضور نے.
سرخ داڑھی دار جبہ تھا حضور کا، سرخ داڑھی دار. یہ میں نے بھی میری اس لیے بنوا لیا. میں نے 4-5 مفتیوں سے فتویٰ لکھا. اب میں کہوں میں کون بال ایسا کالے کیتے ہوئے میں لوگ نہ کر بھی گڈی کوڑی تے لال لگا. تو لیکن وہ پھر ہمارے جد امجد ہے نا پیر سید حیدر صاحب، اچ شریف والے وہ سرخ پوش تھے، ساری زندگی سرخ کپڑے پہنے. ایک تو وہ نسبت تھی. پھر یہ دیکھا حضور کا جبہ سرخ داڑھی دار تھا، تو وہ کہتے ہیں سرخ داڑھی دار جبے میں سرکار جلوہ گر تھے. 14ویں کی رات تھی، 14ویں کا چاند تھا. کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بادل تھے، کبھی بادل چاند کے آگے آ جاتے، کبھی چاند بادلوں کے آگے آ جاتا. چھوٹی چھوٹی بدلیاں تھی. کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کبھی چاند بدلیوں کے آگے اور کبھی بدلیاں چاند کے آگے. اب جو لوگ مدینہ شریف سے ہو آئے نا انہیں پتہ ہے، جو نہیں گئے اللہ انہیں اسی سال لے جائے. جو ہو آئے ہیں وہ جانتے ہیں مدینے میں ہر وقت تیز ہوا چلتی ہے، مدینے میں ہر وقت تیز ہوا چلتی ہے. کہتے ہیں آسمان کی طرف دیکھا، آسمان پر چاند تھا، چھوٹی چھوٹی بدلیاں تھیں، کبھی بدلیاں چاند کے آگے کبھی چاند بدلیوں کے آگے. کہتے ہیں پھر حضور کی طرف دیکھا، ہوا تیز تھی، کبھی زلفیں چہرے کے آگے کبھی چہرہ زلفوں کے آگے. میں نے تو سب مول نہیں پایا کرے گا. کہتے ہیں تیز ہوا تھی، کبھی زلفیں چہرے کے آگے اور کبھی چہرہ زلفوں کے آگے. کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ جان زیادہ حسین ہے، میرا یار زیادہ حسین ہے. کہتے ہیں کہ نظر چاند کو دیکھا، پھر حضور کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر حضور کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر حضور کو دیکھا. اور دل میں سوچنے لگا چاند زیادہ حسین ہے یا میرا یار زیادہ حسین ہے. کہتے ہیں جیسے یہ خیال آیا نا اچانک مصطفیٰ نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، حضور نے نظریں اٹھا کر دیکھا، جیسے ہی نظر مجھ پر پڑی حضور مسکرائے. کہتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضے میں جابر بن سمرہ کی جان ہے، جب حضور مسکرائے نا تو دندان مبارک سے اتنا نور نکلا کہ مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ چاند نکلا بھی ہے کہ نہیں نکلا. کتنا حسین ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ مصطفیٰ. اچھا جی آپ نے مجھے کہا تھا 11:30 نہیں تقریر ختم ہو سکتی، تقریر 12 بجے ختم ہو. کوئی بات نہیں. کیونکہ میں نے نتیجہ دیکھا اور یہ بھی 12 بجے تک ختم ہوگی. آپ نے پابندی لگائی میں 1 بجے تک رہ جانا اسی طرح. ہم اب وہ مولوی کا یہ حال ہے کہ ممبر پر بیٹھتے بعد میں پہلے گھڑی دیکھتے ہیں کہ 35 منٹ ہونے کا دو. فجر پڑھ کے فیساں کتنی ہیں؟ 40,000 50,000 فیساں مکا کے اتنی فیساں. پھر گھڑی پر دیکھتے ہیں 35 منٹ ہو گئے، بس مائک توڑ کے دوڑو. ہمارے کو عادت نہیں نہ کہتے پیسے مکائے لینا تقریر ایسا گھڑی تک کے کی ایسا تقریر بھی حضور کو تک کے کرنے بس حضور کی رضا کے لیے جو کچھ پوچھیں گے. میرا تو ان سے بہت اس وقت کا تعلق ہے کہ جب میں نقابت کیا کر میرا کچھ نہیں تو 30 سال 35 سال کا تعلق ہے، 35 سال کا تعلق ہے. یہ درمیان میں 5-7 سال ہمارا رابطہ نہیں رہا اور 2 سال سے دوبارہ رابطہ ہوا. ان کو پوچھیں کہ ساتھ میں قرآن رکھیں جتنی مرتبہ بلایا میں نے کبھی کہا میں نے اتنے پیسے لینے، ہم نے کبھی نہیں کہا. اللہ اس دن سے پہلے ہمیں موت دے دے جس دن ہم تقریر کے پیسے طے کریں، ہم نے کبھی نہیں کہا. حتیٰ کہ کراچی تک ہم جاتے ہیں ہم نے کبھی ایڈوانس کرایا بھی نہیں کسی سے لیا. کراچی جاتے ہیں، کراچی ایک بہت بڑے پیر صاحب ہیں، انہوں نے ملتان ہمیں سنا، انہوں نے ہمیں کہا اس کا ٹائم دے. میں نے کہا ٹائم اس کو بتائیں گے. اگلے دن فون آیا، میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے. 5-6 ذکر کورس ہوتا ہے، وہ 15 دن 2 مہینے رہتے تھے اس میں. 15 دن پہلے ان کے خلیفے کا فون آیا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ اکاؤنٹ نمبر دیں، آپ کو نا ٹکٹ بھیجنا جہاز کا اس کا کرایہ. میں نے کہا پیر صاحب سے کہ بات کریں ان سے. ان کا فون آیا، میں نے کہا ضرور پہلی بات ہے میں نے جہاز پہ آنا نہیں، میں نے اپنی گاڑی پہ آنا. ہمارے سندھ میں مرید ہے، ہماری اپنی محفل ہوتی ہے، ہمارا ایک پورا پروگرام ہے. جس دن آپ کو اس دن فجر کے دن ہم آپ کے پاس آتے ہیں. اور دوسری بات ہے پیسے ہم نے پہلے نہیں لینے، انشاءاللہ مائیں گے آپ سے اس دن لے لیں گے، چھوڑیں گے نہیں، لے لیں گے اس دن، پہلے نہیں لیں گے. وہ کہنے کہ سارے علماء تو پہلے کہتے ہیں. میں نے کہا جب وہ علماء ہیں نا اور ہم عالم نہیں ہیں، ہم صوفی ہیں، ہم درویش ہیں، ہم نہیں لیتے. کیوں میں ایڈوانس لے لوں آپ کے پروگرام سے پہلے میں فوت ہو جاؤں؟ میرے تو گھر والوں کو مجھے پتا ہوگا اس نے کس کس سے پیسے لیے ہوئے. میرے تو گھر والوں کو نہیں پتا ہوگا انہوں نے کس کس سے پیسے لیے. وہ بھگت نہیں تو قبر میں نہیں جاتا رہا. آپ یقین کریں ابھی بھی میرے پرس کے اندر میں نے ایک چٹ لکھ کر ڈالی ہوئی. اگر وہ کسی نے
اپنی مرضی سے پیسے بھیج دیے بغیر پوچھے. میں نے وہ لکھ کر ڈالے ہوئے ان کا فون نمبر اور یہ کہ یہ پیسے آئے ہوئے تاکہ کل میں کسی وقت بھی اللہ کا بلاوا آ جائے تو میرے پچھلوں کو پتہ تو چلے نا اس نے کس کو کیا دینا اور کسی سے کیا دینا. تقریر بھی ہم خدا رسول کی رضا کے لیے کریں, آپ بھی خدا رسول کی رضا کے لیے سنیں. اس لیے اب میں اس کو نتیجہ دے کر تقریر ختم کروں گا. اب توجہ کیجئے کتنے حسین آقا ہے. وہ انس بن مالک says I was the servant of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and I served the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم 10 years. آپ کو آدھا گھنٹہ انگریزی جو بھی کر چھڑا کیونکہ تھوڑی مذہب جو انگریزی جو بنوا اب وہ برادر ہوڈ بھی تو انگریزی نہیں ہے. چلو نہ کر دے بندے سیدھے سیدھے پریشان ہو جیسے تھوڑی نالج کرنا پر ہے کہ جملہ سن لو توجہ کرنا. اصل میں ہمیں ایک سرکاری اسکول میں پرنسپل ہوئی ہے. اب وہ سنیے حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں میں حضور کا نوکر تھا. 10 سال میں نے نبی پاک کی خدمت کی. کتنے سال کی؟ فرماتے ہیں جب حضور ہجرت کر کے مدینے آئے نا تو مدینے کے لوگ حاضر ہوئے. کسی نے اونٹ پیش کیا, کسی نے گھوڑا پیش کیا, کسی نے بکریاں پیش کی, کسی نے سونا پیش کیا, کسی نے چاندی پیش کی, کسی نے یمن کی چادریں پیش کی. فرماتے ہیں میں غریب ماں کا بیٹا تھا, ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا, میری عمر 7 یا 8 سال تھی. میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا, رسول اللہ کے دربار میں جا کر کہا یا رسول اللہ لوگ اونٹ پیش کر رہے ہیں, گھوڑے پیش کر رہے ہیں, بکریاں پیش کر رہے ہیں, یمن کی چادریں پیش کر رہے ہیں, سونا چاندی درہم و دینار پیش کر رہے ہیں. میں مدینے کی ایک غریب عورت ہوں, میرے پاس اس بچے کے سوا اور کچھ نہیں ہے, میں اسے لے آئی ہوں, اسے اپنی غلامی میں قبول کر لوں. یا اللہ یہ جو سبحان اللہ بولے ان کی اولادوں کو بھی اپنے رسول کی غلامی حضور نے یا حضرت انس کہتے ہیں میری ماں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور کچھ نہیں ہے دینے کے لیے, میں اسے لے آئی ہوں, اسے اپنی غلامی میں قبول کر لیے. انس کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے قبول کر لیا. فرماتے ہیں 10 سال میں نے نبی پاک کی خدمت کی. ان سے رب توجہ سنے مجھے مزہ نہ آیا نا اے حدیث سن کے اے جڑے دیتے نے نا واپس لے جاتے ہیں تے جے کلیجہ ٹھنڈا ہو جانا پیسے پاویں نہ دے وے پر سبحان اللہ اونچی توڑی آنی چاہیے. سن لو. انس کہتے ہیں وہ میں رہتا تھا حضور کے گھر میں چونکہ خادم تھا تو کہتے ہیں صحابہ ملنے آتے تھے حضور سے, انہیں پتا تھا کہ حضور کو نا چادریں بڑی پسند ہیں. حضور کو چادر بولے حضور کو چادر اور عالم کو چادر رکھنی چاہیے. سمجھ آ گئی. ہوں تو ماڈرن زمانہ ہے, ہوں تو عالمہ انگریزی والے کف لائے ہوتے ہیں کہ کالر لائے ہوتے ہیں. نہیں, عالم کا لباس جو ہے نا وہ حضور کی سنت کے مطابق ہو, اس کا کرتا بھی گھٹنوں سے نیچے ہونا چاہیے, اس لیے کہ سرکار کا کرتا مبارک گھٹنوں سے نیچے ہوتا ہے اور اس میں بڑا پردہ ہوتا ہے. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اس کا پیچھے سے بھی پردہ رہتا ہے اگر اس کا کرتا گھٹنوں. اور عالم کو چادر رکھنی چاہیے اور عالم کو دستار باندھنی چاہیے, اس لیے کہ جب جائے تو اسے بتانا نہ پڑے میں عالم ہوں, دور سے پتہ چل جائے یہ عالم ہے. ملانگ تکیں تو سر ایتھے نہیں کرے چلا پھر رہے یہ منہ 10 دن بھی میں ملنگا یہ نہیں آتا تو پتہ لگتا ہے. میں تو اندازہ ہو گیا تو سب بڑے شریف لوگ, ماں بھی شریف ہیں پر ساڑھے تو توڑے سے فرق ہے. وہ یہ ہے کہ ہم گھر میں چپ رہتے ہیں, باہر نکل کر بولتے ہیں. آپ اتنے چپ ہیں, گھر بھی چپ رہتے ہو, باہر بھی چپ ہی رہتے ہو. ایک شریف ہو, بولو ذرا. میرے ملنگ کو میرے منہ 10 دن میں ملنگ گے آتا تو پتہ چلتا ہے. اچھی بولو نا, پتہ نہیں لگ گیا, آتا تو پتہ لگ گیا. عالم کا بھی دیکھ کر پتہ لگے کہ یہ عالم. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یقین کریں یہ دین جو ہے نا یہ کتنی عزت دیتا ہے. یہ پولیس والے جو ہے نا یہ پیڑا ہوا طبقہ کہتے ہیں, یہ کسی کا لحاظ بولے اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ظالم ہو اور ان اللہ لا یحب الظالمین اور اللہ ظالم کو پسند. اکثریت ظالموں کی ہے, سارے ظالم نہیں, اکثریت ظالموں کی. ہمارے یہ جہاں کے حافظ اجاز پروانہ صاحب, حافظ اجاز کا حضرت کا, ان کے گاؤں میں شاید ان کے استاد تھے حافظ عطا محمد پروانہ, بڑے ذمہ دار تھے اور قرآن کے حافظ تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں بچوں کو قرآن حفظ کیا. وہ حافظ عطا محمد صاحب مرید تھے مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور یاری ان کی تھی حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ. حافظ عطا محمد صاحب کہتے ہیں ہمارے گھر میں مکوڑے نکلے ہیں کالے رنگ کے, اتنے مکوڑے نکلے کہ آٹا ڈونگے تو آٹے میں مکوڑے, ہانڈی پکائے ہانڈی میں مکوڑے, پانی پینے کے لیے گلاس میں ڈالے اس میں مکوڑے. کہنے لگے تنگ آ کر میں شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا اور میں نے کہا ساری دنیا کے سپرے تو یہ ڈال لیے, ٹوٹ کے کر لیے,
یہ حالت ہے کہ مہربانی کریں. تو فرماتے ہیں انہوں نے مجھے ایک ہی بات کی, انہوں نے کہا کہ محمد گھر جا ایک مکوڑے کو پکڑ کے نا اپنے منہ کے قریب اسے کہے نا کہ سیاض شریف پر کمال الدین کہہ رہا تھا ہمارے گھر سے چلے جاؤ ورنہ قیامت کے دن تھانے دار کی قبر سے اٹھا لے جاؤ. کہتے ہیں میں نے واپس آ کے مکوڑے کو پکڑا اور جب یہ لفظ کہتے ہیں 1 سیکنڈ کے بعد کوئی مکوڑا ہمارے گھر میں نہیں. ان میں اکثریت ظالموں کی ہوتی ہے, یہ قاتل سے مل جاتے ہیں اور الٹا مقتول کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں. جس کی بچی کی عزت لٹتا ہے پہلے تو خود کوشش کرتے ہیں اس کی عزت برباد کرنے, پھر ان ملزموں سے مل جاتے ہیں. سارے نہیں لیکن کافی تعداد ایسی یہ ظالم, مگر خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کے باوجود بھی عالم کی عزت کرتے ہیں. عالم کی عزت کرتے ہیں, کتنا بگڑا ہوا طبقہ ہے مگر عالم کی عزت. یہ ہم تو دن رات سفر میں رہتے ہیں, رات کو ناکے لگے ہوتے ہیں, جب گاڑی رکتی ہے نا پھر وہ شیشہ نیچے کر کے لائٹ جب مارتا ہے, پھر جب وہ دیکھتا ہے نا ہماری شکل و صورت تو پھر وہ سلام لیتا ہے اور پوچھتا ہے کدھر سے آ رہے ہیں. ہم بتلاتے ہیں میلاد سے آ رہے ہیں, یہ بتاتے ہیں میلاد پر جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے اٹھا دو بیریت اور کہتا ہے ہمارے لیے دعا کرنا. یہ کتنی عزت دی ہے دین نے, سمجھ آ رہی؟ لوگ گلہ میں نمیاں ہو گئی ہیں. اگر یہاں پر کوئی ساتھی بیٹھا ہے ہم اس کی دل آزاری مقصود نہیں, ہم نے جنرلی بات کی ہے. اب توجہ کیجئے گا, توجہ اس لیے کہ یہ دل دکھے ہے نا, دل دکھے ہیں. ایک عورت آج اس کے نیچے آئی ہے کنٹینر کے, کسی نے برا بھلا نہیں کہا مگر یہاں جو حضور کی عزت کے لیے نکلے تھے 50 لاشیں تو وزیر آباد جانے تک اٹھائی تھی نا, اور 3 لاشیں حویلیہ میں اٹھائی ہیں. کس نے قتل کیا انہیں, کس کے حکم پر قتل ہوئے یہ؟ کیا حضور کی عزت کی پر پہرا دینا اس ملک میں جرم ہے؟ حضور کی ختم نبوت کی بات کرنا جرم ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم گولیوں اور لاٹھیوں اور جیلوں اور گرفتاریوں سے حضور کی ختم نبوت اور ناموس پر پہرا دینے والوں کو مٹا لو گے تو تمہیں فرعون کا انجام یاد رکھنا چاہیے, تمہیں نمرود کا انجام یاد رکھنا چاہیے, تمہیں یزید کا انجام یاد رکھنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے واضح طور پر کہا ان شانیہ کا الابتر, محبوب جو تیرا دشمن ہے وہ اس کا نام و نشان مٹا دیں گے. یہ مٹے گا غدار کا نشان, وفادار کی تو قبر پر بھی قیامت تک چادریں چڑھتی رہیں گی. اس واسطے بندے دے پتر بن جاؤ, بندے دے پتر بن جاؤ. یہ نہ ہو کہ پھر تمہیں چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے. ابھی تک ہمارے صبر نے ہاتھ نہیں چھوڑا, ابھی تک صبر نے ہے. تم دین کا رستہ نہیں روک سکتے, تم جتنی مرضی چلے گا. اس نے اپنے یار سے وعدہ دیا ہے کہ ہم تیرے دین کو غالب کریں گے اور دین نے غالب ہونا ہے. ہم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تو ہمارے دین کے لیے کیا کر کے آیا ہے. آج کسی کو کہو نا کہ یار الیکشن آ رہا ہے کریں تو ووٹ ڈالنا, وہ کہتے ہیں تمہیں آنے میں بڑی دیر ہے, تمہیں آنے میں بڑی دیر ہے, تمہیں تو جیتنے نہیں دیتے. مولانا دستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک کو خط لکھا کرتے تھے. مولانا دستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ خط لکھ کر مدینہ شریف میں حضرت پیر سید مشکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, مجذوب تھے, فوت ہو گئے 3-4 سال پہلے. میں نے ان کی زیارت کی ہے, 78 سال سے مدینہ شریف میں تھے. مولانا ان کو خط دیتے تھے, ان کی حضور سے بات ہوتی تھی, وہ خط نبی پاک کو پیش کرتے. آخری خط جو مولانا نے حضور کو لکھا وہ کیا تھا؟ مولانا نے کہا یا رسول اللہ میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوا. میں پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں, میں اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا جہاں آپ کا دین نافذ ہو. میں پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے. وہ خط جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا نا, حضور نے اپنی انگشت شہادت سے اس کا جواب لکھا, قلم سے نہیں, انگلی مبارک سے. اور جواب میں لکھا آپ نے فرمایا دستار نیازی دین نظام مصطفیٰ نافذ کرنا یا نہ کرنا یہ میرے اللہ کا امر ہے. جب میرے رب کی مرضی ہوگی نظام نافذ ہو جائے گا. تم نے دین کے لیے کوشش کی ہے, تم دین کے لیے کوشش کرتے رہو تاکہ کل جب تم سے پوچھا جائے تو کیا کر کے آیا ہے تو کم از کم تو یہ تو کہہ سکے کہ میں ساری زندگی دین کے لیے کوشش کر کے آیا. قیامت والے دن پوچھا جائے تو سر کیا کیتا ہے, کچھ نہ کہو تو ایک پرچی تو تمہارے نام ہے باہر میں نکل رہا ہے.
ایک پرچی جو تم یہ کہو یا اللہ اور کچھ نہیں. جب ووٹ کی باری تھی تو میں نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کر نبی کی نبوت کے غدار کو نہیں، نبی کی ختم نبوت کے پہرے دار کو ووٹ ڈالا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. آخر میں نعرہ لگا دوں گا. توجہ کیجئے گا. انس کہتے ہیں حضور کے گھر رہتا تھا، صحابہ آتے تھے، انہیں چادر، انہیں پتا تھا حضور کو چادر بڑی پسند ہے، وہ حضور کے لیے چادریں لاتے، بڑی بڑی قیمتی چادریں، مخمل و دبیز کی چادریں، ریشم کی چادریں، یمن کی چادریں. کہتے وہ چادریں لاتے، لیکن جب وہ چادریں لے کر آتے نا تو پھر ایک نہیں لاتے تھے، وہ دو لاتے تھے. انہیں پتا تھا دروازے پر ایک نوکر بھی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ دو چادریں لاتے تھے، دو چادریں لاتے تھے، دو چادریں. تو ایک میرے لیے، ایک سرکار کے لیے. کہتے ہیں جب وہ چادریں اکٹھی ہو جاتی نا، بڑی بڑی قیمتی چادریں، کہتے ہیں میں پھر انہیں پکڑ لیتا، یوں بل دیتا، کبھی یوں تروڑتا، کبھی یوں مروڑتا، کبھی ایسے کرتا، کبھی ایسے کرتا. کہتے ہیں پھر ساری چادریں رکھ دیتا. کہتے ہیں پھر میں اندر اٹھ کر جاتا، اندر حضور بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور کا ہاتھ پکڑتا، پھر یوں چومتا، چوم کے نہ پھر حضور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرتا. کہتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضے میں انس کی جان ہے، کائنات کا کوئی ریشم اتنا نرم ملائم نہیں تھا جتنے حضور کے ہاتھ نرم ملائم. کائنات کا کوئی ریشم اتنا نرم ملائم نہیں تھا جتنے حضور کے ہاتھ نرم ملائم ہوتے تھے. فرماتے صحابہ حضور کی خدمت میں آتے، وہ نبی پاک کے لیے عطر لے کر آتے تھے. انہیں پتا تھا حضور کو خوشبو بڑی پسند ہے، تو جب وہ عطر لاتے نا تو پھر ایک شیشی نہیں لاتے تھے، دو لاتے تھے، ایک سرکار کے لیے، ایک غلام کے لیے. بڑے بڑے مہنگے عطر، بڑے بڑے قیمتی عطر. کہتے ہیں جب وہ عطر لے آتے نا اور بوتلیں اکٹھی ہو جاتی، کہتے ہیں اب توجہ کیجیے گا، آپ کبھی خوشبو خریدنے کے لیے جائیں نا، آپ اسے کہیں عطر دکھا، وہ یہاں لگاتا ہے، آپ یہ سوکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں یار دوسرا دکھا، وہ ادھر لگاتا ہے، آپ ادھر سوکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں اور دکھا، اب وہ تیسرا عطر لگائے گا نا تو خوشبو نہیں آئے گی. خوشبو یہ اسی طرح ہے جیسے بندہ کسی کے گھر جائے نا، پہلے وہ لڈو کھا لے، بعد میں جب چائے پیتا ہے تو انہیں کہتا ہے تو سچا آج میٹھا کوئی نہیں پایا. ایسے ہی ہے نا، دو عطروں کے بعد تیسرے کی خوشبو. تو جو بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی کیمیکل ہوتا ہے، وہ لگاتے ہیں تو پہلی خوشبو ختم، پھر تیسری. انس کہتے ہیں جب عطر اکٹھے ہو جاتے تھے نا، ایک لگا کر سونگتا، پھر دوسرا لگا کر سونگتا، پھر تیسرا سونگتا، پھر چوتھا سونگتا، پھر ساری بوتلیں رکھ دیتا. پھر کہتے ہیں اٹھ کر اندر جاتا، حضور تشریف فرما ہوتے، حضور کا ہاتھ پکڑتا، چومتا، چوم کے نا کہتے ہیں حضور دے نا نیڑے ہوتا، تے نیڑے ہو کے نا یا اللہ جو بولے نے حضور کی زیارت گرمی کا موسم سی، پسینہ آیا ہوتا، قریب ہو کر نا سانس اندر کھینچتا. کہتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضے میں انس کی جان ہے، کائنات کے کسی عطر میں وہ خوشبو نہیں تھی جو حضور کے پسینے میں موجود ہے کوئی حضور جیسا؟ ہے کوئی حضور جیسا؟ آخری حدیث کو لے کر گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. گفتگو تو اس پر 6 گھنٹے ہو سکتی ہے، حضور کی تو شان ختم ہی نہیں ہو سکتی، زندگیاں ختم ہو جائیں. آخری حدیث سنیے. اب وہ جبریل نے کہا نا ہم نے ایک ایک کو علیحدہ کر کے دیکھا مگر آپ جیسا حسین. اب وہ حسان بن ثابت تھے، وہ نعت خوان تھے. آج کل تو ساڑھے کئی مولوی نعت خوانہ دے پیچھے ہاتھ کو پیر تو کے پیر. اچھا وہ جن کے اندر عیب ہے نا ان میں وہاں تو وہ مولویوں کو بلاتے نہیں ان محفلوں میں. جہاں وہ 1.5 لاکھ لینے والے نعت خوان ہیں یا وہ ڈفلیوں پر پڑھنے والے ہیں، وہاں تو وہ بلاتے نہیں ہیں. اے جڑے بیچارے ماڑے مسکین ہوتے ہیں، اے نہ پیچھے نہا تو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے ایسا. حضور نے کبھی کسی بندے کو ذلیل نہیں کیا. ساری زندگی حضور نے کبھی کسی کو ذلیل نہیں کیا. حضور ہر بندے کی اتنی عزت کرتے تھے کہ وہ پھر حضور کا ہو جاتا تھا. آپ محبت سے کسی کو اپنا بنا سکتے ہیں. یہ غریب مسکین لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہماری عادت ہے ہم کسی محفل میں جائیں، کسی ختم پر جائیں، پوچھ لیتے ہیں کوئی رہ تو نہیں گیا. اگر رہ گیا وہ بندے کئی جگہ بولتے ہیں جی ٹائم ہو گیا جی تسی شروع کرو. کہتے ہیں تقریر 5 منٹ کم ہو جائے گی، 2 منٹ دے دو. پتہ نہیں اس کے گھر میں بچہ بیمار ہے، اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں. وہ لینڈ لارڈ ہوتا تو اس نے یہاں تمہاری منتیں کرنی تھی کہ مجھے حضور کی نعت پڑھا دو.
اور پھر نعت تعریف کی کرنے کے لیے کہتا ہے حضور کی. وہ اگر اتنا صاحب حیثیت ہوتا وہ تمہاری چھڑکیاں سنتا اور سنتا بھی حضور کی نعت کے لیے. حضور نے ساری زندگی کسی کو ذلیل نہیں کی. حضور تو اتنی عزت کرتے تھے، اتنی عزت کرتے تھے. وہ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب میں حضور کے دربار میں آیا اسلام قبول کرنے کے لیے آتا ہوں، وہ کہتے ہیں مسجد میں سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، نبی پاک جلوہ کرتے سب ہاتھ باندھے بیٹھے. کہتے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ نبی ہے کہ بادشاہ ہے. شان ہے نا حضور کی، بولنے کی عادت ڈالو. شان ہے نا حضور کی، تقریر میں کر رہا ہوں تھک ہو گئے. شان ہے نا حضور کی. کہتے جب حضور روک تھا نا نبوت کا حیبت تھی. کہتے جب حضور کو دیکھا نا کتنی احمد ہے. 14 صدیاں بعد بھی اتنی احمد ہے، کئی بندے ابھی تک محفل میں بولنے ہی نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ بادشاہ یہ نبی. کہتے اتنے میں نے دیکھا مدینے میں نے ایک مست تھی عورت، مستانی تھی، دیوانی سی تھی. وہ مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی. اس نے سرکار کو آواز دی. حضور نے حضرت بلال سے کہا پوچھو اس سے کیا کہتی ہے. حضرت بلال گئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے. اس نے کہا میں نے حضور سے بات کرنی ہے. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں رسول اللہ اپنے مصلی سے اٹھے، چل کر دروازے پر گئے. اس عورت نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا یہاں بات نہیں کرنی، اگلے چوک پر بات کرنی ہے. نبی پاک چل پڑے. وہ مدینے کی گلیوں میں پھراتی رہی اور پھر ایک جگہ جا کر کہہ لیے حضور بس بات کوئی نہیں کرنی تھی، دل کرتا تھا آپ کو دیکھنے کو. اتنی بات کی تو آ گئے. عدی بن حاتم یہ دیکھ کر قدموں میں گر گئے. اس نے کہا کہ اس نبی کے دربار سے ایک مستانی مائی خالی نہیں جا سکتی تو کائنات کا مومن کیسے خالی جا سکتا. یہ ہے حضور، یہ ہے حضور. وہ حضرت احسان سے کہا کہ نعت پڑھ. اور کہاں پر کہا؟ جب مکہ فتح ہوا، کعبہ بتوں سے پاک ہوا. اب سامنے وہ کھڑے تھے جو پتھر مارنے والے تھے، کانٹے بچھانے والے، مکے سے نکالنے والے، ظلم کرنے والے. حضور نے کہا نعت پڑھ. تو ہم تو پڑھنی چاہیے تھی کہ نعت پڑھنی چاہیے تھی. کعبہ مکہ فتح ہوا ہے، کعبہ بتوں سے پاک ہوا. اطاری صاحب ہم تو پڑھنی چاہیے تھی، بول کے بتائیے گا. آخر اللہ کا گھر بتوں سے پاک ہوا تھا، ہم تو پڑھنی چاہیے تھی. لیکن حضور نے کیا کہا؟ نعت پڑھ. حضور نے کیا کہا؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا پیارے محمد جو ہمارا ذکر کرتا ہے نا اور آپ کا نہیں کرتا ہم وہ ذکر قبول نہیں کرتے، اور جو آپ کا کرتا ہے ہمارا نہیں بھی کرتا تو ہم قبول کرتے ہیں. اس لیے کہ تیرا ذکر ہی تو ہمارا ذکر ہے، تیرا ذکر ہی تو. اب حضور نے کہا نعت پڑھ. اب وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ وَمَا تَشَاءُ. آپ عیبوں سے یوں پاک پیدا کیے گئے ہیں کہ جیسے آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے. آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. بولیے بولیے. ہمیں تو مولوی کہتے ہیں مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے. جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی کی مرضی سے نہیں ہوتا. اور صحابی نے کیا کہا؟ آپ کے رب نے آپ کو آپ کی بولنا پڑے گا. اگلے سال پاوے نہ سدے جے انہاں نے پھنس گئے آج تک بولو اور رہ بھی پچھلے 15 منٹ ہی گئے نا، برداشت کرو ذرا. صحابی نے کیا کہا؟ آپ کے رب نے آپ کو آپ کی. گونگا بندہ چپ رہے جس کے منہ میں زبان ہے وہ حضور کے لیے بولے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. اچھا اس جامع مسجد صدیقیہ رضویہ میں آنے والوں حضور کو ڈانٹنا چاہیے تھا، حضور کو جھڑکنا چاہیے تھا. یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ ہماری مرضی کیا؟ مرضی اللہ کی ہے. ڈانٹا حضور نے، جھڑکا نہیں. خوش ہوئے، مسکرا کر چادر بھی دی، جنت کی بشارت بھی دی. واحد صحابی ہے جسے 9 مرتبہ جنت کی بشارت دی. 9 مرتبہ. باقی جتنے کسی کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ، اسے 9 مرتبہ. تلوار نہیں چلاتے تھے، زیادہ دلیر شلیر کوئی نہیں سکتے، جنگا شنگا چلیے تھا کوئی نہیں سے لڑنے شڑتے. صرف کرتے کیا تھے؟ نعتیں پڑھتے تھے اور لکھتے تھے. صرف نعت لکھنے پر 9 مرتبہ جنت کی بشارت. انہوں نے کہا آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنا. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ آواز نہیں آئی.
ہوشیار بیٹھے پکی گل جی. اچھا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کو آپ کے رب نے آپ کی مرضی سے بنایا. اللہ اپنی مرضی سے بناتا تو سونا کوئی نہ بناتا حضرت جی. آپ بتا دیجیے. اللہ اپنی مرضی سے بناتا تو سونا نہ بناتا. شکوری صاحب بولو نا. اللہ اپنی مرضی سے حضور کو بناتا تو سونا بولو نا سونا نہ بناتا. مگر صحابی نے کیوں کہا آپ کے رب نے آپ کو آپ کی تو اللہ اپنی مرضی سے بناتا سونا نہ بناتا. کیوں کہا؟ اس لیے ہم جتنے بھی بنے ہیں نا اس کی مرضی سے بنے. ہم جتنے بھی بنے کس کی مرضی سے بنے؟ نام لے اونچا کس کی مرضی سے بنے؟ کہ میں تاں شروع چ بھی توحید تھوڑی سی بیان کی تھی بھی بابی آتے نے اللہ کا نام ہی نہیں لیتے. ایک طرف رکھے اس کو بھی میں جان چھوڑوں گا تو اس کی باری آئے گی. ہمیں ٹھوٹا چھوٹا لگتا ہے سی. توجہ ہے ہم کس کی مرضی سے بنے؟ اللہ کا نام ہے جب وہ جی میں مشوق کا نام ہے. مسکرا کے بولو اللہ, خوش ہو کے بولو اللہ. جو چاہتا ہے میرے دکھ دور ہو جائے ذرا کلیجے کا زور لگا کر بولے. ہم کس کی مرضی سے بنے؟ اللہ کی مرضی سے. کس کی مرضی سے بنے؟ اللہ کی مرضی سے. اب جب ہم سارے اللہ کی مرضی سے بنے ہیں نا تو بول گھراٹ والوں بندہ جتنا بھی سونا ہونا وہ جب شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا اسے اپنا کوئی نہ کوئی عیب نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے میں باقی تو ٹھیک ہوں مگر میری آنکھیں چھوٹی ہیں. یہ کہیں بھینس کی طرح موٹی ہوتی نا تے چس آ جاتی. وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں لیکن میرا ناک پھینا ہے. یہ تلوار کی طرح سیدھا ہوتا تو مزہ آ جاتا. وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں پر جڑے میرے کان نے نا ایک کڑائی دے کنڈیاں دی طرح کدے نکے ہوندے تو مزہ آتا. وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں پر میری گلاں اندر بڑیاں کدے کشمیری سیب طرح لال ہوندی ہے نا تے چس آ جاتی. وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں لیکن میرے ہونٹ موٹے ہیں. یہ کہیں پھول کی پنکھڑی کی طرح نازک ہوتے تو مزہ آتا. وہ کہتا ہے میں باقی ٹھیک ہوں مگر میرے دانت آگے پیچھے ہیں. یہ کہیں موتیوں کی لڑی کی طرح سیدھے ہوتے مزہ آ جاتا. وہ کہتا ہے باقی ٹھیک ہوں میری گردن چھوٹی ہے. یہ کہیں سرائی کی طرح لمبی ہوتی تو مزہ آتا. وہ کہتا ہے باقی ٹھیک ہوں میرا سینہ اندر کو ہے. یہ کہیں چوڑا ہوتا تو مزہ آتا. وہ کہتا ہے باقی ٹھیک ہوں میرا قد چھوٹا ہے. کہیں لمبا ہوتا تو مزہ آتا. وہ کہتا ہے میں باقی تو ٹھیک ہوں مگر میرا رنگ ذرا پکا ہے. یہ ذرا گورا ہوتا تو مزہ آتا. یعنی جو بندہ بھی شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اسے اپنا کوئی نہ کوئی عیب نظر آتا ہے. صحابی نے کہا آپ کے رب نے آپ کی مرضی سے آپ کو بنایا اس لیے کہ رب نے چاہا کائنات کا ہر بندہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے دل میں حسرت پیدا ہو. ارے کاش میں ایسا ہوتا ایسا نہ ہوتا. پر جب میرا یار شیشے کے سامنے آئے میرے یار کے کلیجے میں حسرت ہی پیدا نہ ہو. میرے یار کے دل میں حسرت پیدا نہ ہو. اب اس حدیث کا اس شعر کا دوسرا مطلب سننے تقریر ختم. انہوں نے کہا کہنا کا قد خلقتا خلقتا مبرم من کل عیب. آپ عیبوں سے یوں پاک ہے. کہنا کا قد خلقتا کما تشاء. جیسے تیرے رب نے آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنایا. آپ سے پوچھ پوچھ کر پھر پوچھنے لگے ہو جاگ رہے ہو ہوش ہے چپ پکی گل جی. اچھا پھر میں بات پوچھ لوں آپ سے بول نہیں رہے. اچھا یہ میں آپ کو پتا کیوں زور سے بلوا رہا ہوں زور کیوں لگوا رہا ہوں؟ اس لیے کہ دب کے زور لاؤ. زور لا سو تو پھر دب کے بھوک لگ سی لیکن اب بھوک دب کے لگ سی پھر لنگر بھی دب کے کھا سو. اس واسطے بول رہے ذرا اب سمجھ آئی. ہوشیار ہے جاگ رہے بڑے سمجھدار بندے بیٹھے. صحابی نے کہا آپ کے رب نے آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنایا. حضور تو بھی بنے ہی نہیں. اللہ حضور کو بنانے لگا ہے شکوری صاحب. اور صحابی کہہ رہے ہیں آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنایا. حضور تو بنے ہی نہیں تھے تو اللہ پوچھ کس سے رہا تھا؟ لو اے جواب دے دے سارے پیسے اس پر دے. حضور بنے نہیں اللہ حضور کو بنانے لگا. اور صحابی کہتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ پوچھ کر حضور تو بھی بنے ہی نہیں تھے. سمجھ آ رہی ہے ادھر اللہ حضور کو بنانے لگا. اور صحابی کہتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ پوچھ کر تو حضور تو بنے ہی نہیں. اللہ پوچھ کس سے رہا تھا؟ اب سنیے جی حضور تو بنے نہیں
تو اللہ پوچھ کس سے رہا تھا؟ اب سنیے، یہ جو مرحلہ تھا نا، یہ تخلیق کے وجود محمدی کا تھا، یہ جس میں اطہر کو منانے کا مرحلہ تھا۔ نور محمد تو صبح ازل میں بن چکا تھا۔ اول ما خلق اللہ نور، کہ سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، تو اللہ نے نور محمد کو سامنے کیا اور سامنے کر کے کہا محبوب بتلا تیری زلفیں کیسے بنا۔ میں نے سبحان اللہ نہ کرو، ماں بھی ان کالی تقریر کرنی ہے نا، بہت تقریر ہے۔ محبوب تیری زلفیں کیسی بنا، محبوب تیری آنکھیں کیسی بنا، محبوب تیرے لب کیسے بنا، تیری بینی مبارک کیسی ہو، تیرے گوشت کیسے ہو، تیری گردن مبارک کیسی ہو، تیرے کندھے کیسے ہو، تیرے بازو کیسے ہو، تیری ہتھیلیاں کیسی ہو، تیری انگلیاں کیسی ہو، محبوب تیرے زانو کیسے ہو، تیرے پاؤں مبارک کیسے ہو، تم چلو تو تمہاری چال کیسی ہونی چاہیے، تم مسکراؤ تو تمہاری مسکراہٹ کیسی ہونی چاہیے، تم جس پر راضی ہو جاؤ تمہاری رضا کیسی ہو، تم دینے پر آؤ تو تمہاری عطا کیسی ہو۔ محبوب بتلا تیری مسکراہٹ کیسی ہو، تیری آنکھیں کیسی ہو، تیرے رخسار کیسے ہو، تیرے لب کیسے ہو۔ جب نور محمدی سے پوچھا تو نور محمدی نے ایک ہی جواب دیا، مجھے ایسا بنا، مجھے ایسا بنا، مجھے ایسا بنا کہ جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے، جو مجھے دیکھ لے وہ۔ ایک تقریر ختم ہو گئی، آخری جملہ سن لیجئے، یہی وجہ ہے جنہوں نے موسیٰ کو دیکھا تھا نا، انہوں نے کہا تھا ہمیں رب دکھلا۔ تو جنہوں منیا نا، انہوں نے کہا کہ گلہ کرنے، انہوں نے کہا آجو، تو 12 لاکھ میں سے 40 کو لیا بی بی آئی، خلاق کے دے کتے چڑے پہاڑ دیتے گلہ کر کے آئے، فرمایا تک لے جی گلہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا بالکل، فرمایا چلیے، انہوں نے کہا کدھر، فرمایا گھر، انہوں نے کہا نہ، فرمایا کیوں، انہوں نے کہا موسیٰ جس کی آواز اتنی پیاری ہے اس کی صورت کتنی پیاری ہے، ہمیں رب دکھلائیے، سانو رب بولے دکھلائیے۔ تو جنہوں نے موسیٰ کو دیکھا ان کے دل میں رب کے دیکھنے کی حسرت تھی، مگر یہاں 1.25 لاکھ نے کلمہ پڑھا، کسی ایک نے بھی نہ کہا کہ ہمیں رب دکھلاؤ۔ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے جنہوں نے موسیٰ کو دیکھا ان کے دل میں رب کے دیکھنے کی حسرت تھی، پر جنہوں نے حضور کو دیکھا ان کے دل میں حسرت ہی کوئی نہ تھی۔ ایمان سے بولو، جو اتنی شان والا نبی جس امت کو ملے اسے وفا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ آج کھڑا کرے جو حضور کے وفادار، دونوں ہاتھ، منافقوں والے نہیں عاشقوں والے، دونوں ہاتھ، وفا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ان کی خاطر مر جانا چاہیے کہ نہیں مر جانا چاہیے؟ جان دینے کی باری آئی تو دو گے جان نا، مال کی باری آئی تو دو گے نا، حضور کی ختم نبوت پر قربان ہوگے نا، تو پھر جو کہتے ہیں نا ہم وفادار ہیں وہ میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں گے۔ اب جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی کمائی پہ پلتا ہوں وہ اپنے ہاتھ نیچے رکھے، اور جس کا عقیدہ ہے میں اپنی کمائی پہ نہیں میں رسول اللہ کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اور کلیجے کا زور لگا کر بولے گا یا سارت الرسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، من سب نبیًا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، زندگی دے۔ میں 2-4 غزل کیجئے تو کلیجہ کھرے ہے کہ نہیں کھرے؟ راضی بیٹھے ہو کہ ناراض بیٹھے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہیں ناراض ہو، اچھا وہ ہاتھ کھڑا کرو جنہیں راضی ہو۔ پکی گل ہے، ہاتھ نیچے کر لے، ایک نیک کام کی دعوت کریں گے مسجد میں، اگر کوئی نیکی کی دعوت دوں تو کریں گے۔ حضور نے، میں نے، یہ میرا سلسلہ نہیں ہے ہمارا، لیکن آج بس وہ ہمیں کچھ بات ہے تو کرنے لگے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں کسی سید کی عزت کی نا، صرف عزت، حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کر جنت میں اپنے ساتھ۔ حضور نے فرمایا جس نے دنیا میں کسی سید
کی ضرورت کو پورا کیا، اور میرا وہ بیٹا یا بیٹی میرے امتی کو بدلہ نہ دے سکے، قیامت کے دن میں محمد بدلہ دوں گا۔ اور صبح ہم سوئے ہوئے تھے تو ہمیں کسی سید زادی کا فون آیا، بہت ہی غریب کا لفظ اللہ تعالیٰ معاف کرے، مسکین لوگ ہیں، ان کا کچھ بڑی پریشانی ہے، ان کی رو رہی تھی، رسول اللہ کی اولاد ہے۔ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے پھر وہ یعنی ابھی آ کے انتقالی وہ اسی پیسہ کروا کے ان کو بھیجا، اٹھیے حضور کی اولاد کے ساتھ خیرات سمجھ کرنے، اس لیے کہ سید پر زکوٰۃ حرام، ورنہ میں کسی کو بھی اپنے شہر میں فون کرتا نا زکوٰۃ بھیج دیتے، سید پر صدقہ بھی حرام، میں ان کے لیے کسی کے دروازے پر بھی نہیں جا سکتا۔ آپ لوگوں نے کہا کہ ہم حضور کے وفادار ہیں، ہر وفادار سے عرض کرتا ہوں کہ جو آپ کی ہمت توفیق ہے، امداد سمجھ کر نہیں، نیاز سمجھ، اٹھی رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ، کوئی مہربانی کیجیے، 1000 ہے، 500 ہے، 100 ہے، 50 ہے، لیکن کچھ نہ کچھ خدمت کیجیے۔ یقین کریں ساری زندگی یہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ حضور کی آل کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کریں، اٹھے ان کا بڑا معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کوئی 1500 کی ہمیں کہیں اور سے نہ مانگنا پڑے، بس ہم یہی کہ پل گھراٹ والوں کے لیے وہ دعائیں دیتے رہیں، حضور ان کی آل ہے، اٹھیے، جس طرح ہمیں اپنی اولاد پیاری ہے نا، رسول اللہ کو اپنی اولاد بہت پیاری ہے۔ ہر بندے کو کوشش، ماشاءاللہ ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے، ہر بندے کو جو بھی ہمت ہے کوشش کرے، کوئی 1500 کی، ان کا تھوڑا سا مسئلہ کوئی زیادہ ہے، ہمت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اس خدمت کو قبول کرے۔ اصل میلاد یہ ہے، اصل میلاد جو اب آپ خدمت کر رہے ہیں نا، یہ ہے کہ آپ نے صرف حضور کی محبت میں نعرے نہیں مارے، آپ نے صرف حضور کی محبت میں روشنیاں نہیں لگائیں، بلکہ آپ حضور کی آل کے وفادار بنے۔ اٹھے، ہمت کریں، اللہ تعالیٰ خدمت ادھر پھینکتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول کرے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ حضور آپ پر نگاہ کرے، میں دعا کرتا ہوں حضور آپ پر نگاہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، خوش رکھے، زندگی دے۔ جلدی لیں، جلدی بس پھر سلام پڑھتے ہیں، سلام کے بعد ختم پڑھیں گے، اور ختم کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، پھر آپ کو لنگر پیش کیا جائے گا۔ کھڑے ہو جائیں سلام کے لیے، جو خدمت والے وہ دوران سلام آتے ہیں۔